سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جوہر سلیم صاحب، پریزیڈنٹ ہیں ریجنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اس پورے سینیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بدلتے دن کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. کل تک ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جانب سے جوابی وار کیے گئے اور ایران نے اپنی بقا کے لیے ان حملوں کو کیا اور ایک دفعہ پھر سے یہ کہا کہ آپ لبنان پر اپنی فائرنگ جو ہے اس کو روکیں، گولہ باری کو روکا جائے. واٹ ڈو یو تھنک یہ سچویشن ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تازہ بیان کی بعد کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، بالکل اس پر میں کہہ چکا ہوں کہ اب دونوں جو اس وقت فریق ہیں وہ آہستہ آہستہ دے انچنگ ٹورڈز ایک ایٹ لیسٹ انیشل فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ جو ایک ایم او یو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک 30 سے 60 دن کا جو ہے وقت ہوگا مزید مذاکرات کے لیے، جس میں باقی سارے امور طے ہوں گے. اب اس میں مسئلہ کیا آ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے، اور اس پہ بارہا میں نے کہا کہ یہ کرٹیکل جو ایشو ہے وہ نیوکلیر کا ہی ہے، جس میں کہ وہ جو 440 کلو گرام افسودہ یورینیم ہے وہ بہت اہم ہے. پھر سسپینشن کا معاملہ کہ جی وہ زیرو انریچمنٹ کتنے عرصے کے لیے وہ نہیں کریں گے انریچ، بالکل وہ تو شاید بعد میں بھی طے ہو جائے گی. لیکن یہ امریکن چاہتے تھے کہ جو افسودہ یورینیم کا معاملہ ہے جو 60% ایران کے پاس وہ جو ان کی ناتانز اور افسود فردو اور اصفہان کی سائٹس میں دبا ہوا ہے، اس کو فوری طور پہ جو ہے کم از کم اصولی طور پہ حل کیا جائے. اب ایران کی طرف سے ظاہر ہے ڈیمانڈ یہ تھی، اور اس پہ میں نے کہا تھا بارہا کہ جی ایرانی جب تک ان کو کوئی اپ فرنٹ کوئی انفریزنگ آف ایسٹس نہیں ملے گا وہ ایک معاہدہ نہیں کریں گے. اور اب تو یہ بات بالکل کلیئر ہوگی. ان کے ظاہر ہے جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا ہائیسٹ لیول سے جو چیف نیگوشیٹر ہیں ان کے باقر کالباف، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی وہ بلکہ انہوں نے $24 بلین کا ذکر کیا. تو دیکھیں اب مسئلہ اس وقت اٹکا ہوا تھوڑا سا ایک سیکوینسنگ پہ. ایرانی چاہتے ہیں کہ جی جب بھی اگر کوئی ابتدائی ایک ایم او یو ہو اسی وقت ان کو وہ جو ہے نا انفریزنگ آف ایسٹس وہ رقم ان کو ملے، جو کہ اس وقت ہے مشرق وسطیٰ کے کچھ ملکوں کے بینکس میں، اس میں سے کچھ ہے اور وہاں سے انفریز ہونی ہے. دوسری طرف امریکنز کہتے ہیں کہ جی نہیں، پہلے آپ یہ جو 7% افزودہ یورینیم ہے اس کے معاملے میں جب آپ امپلیمنٹ کریں گے جو بھی ہمارے درمیان طے پائے گا پھر ہم ریلیز کریں گے. تو ایک تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ابنۂ ہرمز کی بات ہے کہ امریکنز کہتے ہیں کہ جی جو پوزیشن پہلے تھی اس جنگ سے اس پہ واپس آئیں. ایرانینز کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان بلاک تو کریں گے لیکن ہم ریگولیٹ کریں گے اس کو، وہ ہمارے ڈیزگنیٹڈ راؤٹ سے جائیں گی، شپس جو ہیں ہماری اجازت سے جائیں گی. تو وہ بھی ایک ایسا ایشو ہے، حالانکہ وہ مین ایشو تو نہیں تھا لیکن ایرانیوں کے لیے تو ایک بہت بڑا لیوریج پوائنٹ تھا. ایرانی لیوریج کو جو ہے نا، ایرانی لیڈرشپ اس لیوریج کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں بہت اہم ہے ان کے لیے. تو اس لیے وہ بھی ایک ایشو بن گیا ہے. پھر سینکشنز ریلیف، ایرانی چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جیسے ہی ایک مسودہ کوئی اگر سائن ہوتا ہے ساتھ ہی ان کو سینکشنز ریلیف ملے، یعنی کہ وہ اپنا تیل انٹرنیشنل مارکیٹس میں بیچ سکیں. امریکن چاہتے ہیں کہ وہ بتدریج ہو تاکہ وہ ویریفیکیشنز ہوں، جب وہ عمل کریں، وہ جو نیوکلیر پہ جو چیزیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ جو ان سی ہے اس کی بیسس پہ جو بھی طے پائیں اس کو امپلیمنٹ کریں تو پھر وہ ان کو بتدریج ملے. تو یہ اس وقت معاملات ہیں جو، اور باقی ساری جو چیزیں ہیں، جو میزل پروگرام ہے، جو پراکسیز کی بات ہے، جو ملٹری ڈرا ڈاؤن ہے، وہ ساری چیزیں تو پھر وہ 30 اور 60 دن کی جو اس کے بعد پیریڈ شروع ہوگا اس میں ڈسکس ہوں گی. لیکن یہ فوری معاملات ہیں جن کا حل ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈز قریب ہیں اس کے کافی. اور دیکھیں میں نے اس پہ پہلے بھی کہا تھا کیونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ جی لبنان کا جو معاملہ ہے، میں نے کہا تھا کہ لبنان کا معاملہ اس کو پوری طرح سے امپیکٹ نہیں کرے گا. اور دیکھیں ایرانیوں نے کیا کیا اس پہ، انہوں نے اس کو الگ سے ریزالو کرنے کی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لبنان کی جو صورتحال ہے، obviously ہمیں یہ پتا ہے کہ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لبنان کی طرف مسلسل سلسلہ رہا گولہ باری کا تو اس پر مزید بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت ایران کی جو اپنی صورتحال ہے وہ بھی بہت کروشل ہے. لیٹس سے اسرائیل وہاں پر کمپرومائز نہیں کرتا لبنان کے معاملے پر، تو کیا یہ جنگ مزید برے سے برے ہوتی چلی جائے گی یا پھر ایران پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھے گا؟ جی میں بالکل اسی پہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لبنان کے معاملے پہ ایک وقت میں ایران نے کہا تھا کہ جی وہ اسلام آباد والے مذاکرات پہ نہیں آئیں گے جب تک لبنان پہ سیز فائر نہیں ہوگی، لیکن بعد میں آ بھی گئے. ابھی بھی جو ایران نے کیا، ایران نے دیکھیں انہوں نے جب میزائلز اٹیک کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، جب انہوں نے دوبارہ سے حملہ کیا بیروت کے نواحی علاقوں میں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ جی اس معاملے کو وہ الگ سے بھی ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ مین جو مذاکرات ہیں اس کو انہوں نے نہیں سبوٹاژ ہونے دیا.
जो कि इसराइल की कोशिश है। इसराइल तो चाहता है कि वो सेबोटाज हो जो मेन मुज़ाकरात हैं। तो इसका मतलब है, ये मैं समझता हूँ ये समझदारी का मुज़ाहरा है कि ईरान उस मामले को अलग रख रहा है थोड़ा-सा इससे। ठीक है, उनकी ये बिल्कुल कंडीशन है कि जी सारा कुछ इकट्ठा हो, लेकिन साथ ही साथ वो जो है ना उसको मेक और ब्रेक, और मैं ये इस पे पहले कहा भी था, अभी कल ही मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मेक और ब्रेक नहीं होगा। तो इसीलिए ईरान ने उसको सेपरेटली रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है कि जी उसको कि अगर वो उधर उस पे करेंगे तो हम अलग से रिटेलिएट करेंगे, लेकिन मेन जो नेगोशिएशन है उसको हम ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे। अच्छा, इस जो कि मैं हवाले से समझता हूँ अच्छी स्ट्रेटजी है। जी जौहर सलीम साहब, पे जो है ना, जहाँ पे ये प्रोसेस पूरा ब्रेक डाउन हो जाता, वहाँ पे पाकिस्तान ने ही जो है ना मुसलसल, एक तो खैर जो है मीडिएशन करता रहा, बल्कि अब तो मीडिएशन प्लस इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। तो और दूसरी बात है, ऐसे मौक़ों पे जब बहुत ही क्रिटिकल मौक़ों पे लगा कि सारा प्रोसेस ब्रेक डाउन हो सकता है, उस वक्त पाकिस्तान ने फिर हर बार एक नया इनिशिएटिव शुरू किया। कभी फील्ड मार्शल वहाँ पे गए, कभी उन्होंने अपने ये मंदूब के तौर पे भेजा जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर को, कभी टॉप लेवल पे जो है वज़ीर आज़म की बात हुई ईरानी सदर से। तो बहुत ही क्रिटिकल मौक़ों पे पाकिस्तान ने सारे प्रोसेस को बचाया। और जो है ना फिर, और ज़ाहिर है कि जिस वक्त जी डायरेक्ट टॉक्स तो हो नहीं रही, बिलवास्ता हो रही हैं, और वो बिलवास्ता पाकिस्तान के थ्रू ही होती रही हैं। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान सिर्फ मैसेजेस इधर से उधर पहुंचा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी है दोनों साइड्स में। दोनों तरफ पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हैं, और क्योंकि उनका आपस में ट्रस्ट नहीं है, तो वो जो ट्रस्ट गैप है उनके बीच में, पाकिस्तान उसको फिल करता है बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स पे। तो इसलिए इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ये जो अभी जिस वक्त डिप्लोमेसी चल रही है, और अगर ये प्रोसेस जो है ना कम से कम जो इब्तिदाई MOU की हद तक कामयाबी की तरफ पहुंचता है, तो वो उसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का ही होगा। जी बिल्कुल। जौहर सलीम साहब बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब। और